تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لفظ زندگی اس آیت میں نہیں آیا, فی حیات رسول اللہ نہیں کہا, اللہ کے رسول میں لقد کان لکم فی رسول اللہ نہیں کہا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. مفہوم اس کا یہی ہوا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لیکن قرآن میں نہ کوئی لفظ غیر ضروری کم ہے اور نہ کوئی لفظ ایک بھی غیر ضروری زیادہ ہے. بڑی حکمتیں ہیں الفاظ کے استعمال میں. یہ فی رسول اللہ, اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نمونہ جو تھا, باقی زندگی تو بات کو ہے جو ہم اصطلاحی معنی لیتے ہیں, ان کی زندگی میں بہترین نمونہ, سب سے پہلا نمونہ ہے کار رسالت انجام دینا. اللہ کے رسول میں نمونہ ہے یہ نہیں. اور یہ لفظ رسول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا دوسروں کے لیے, صحابہ کے لیے. حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا, ان سے پوچھا معاذ وہاں جا کر فیصلے کیسے کرو گے, تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے کلام کی روشنی میں کروں گا. پھر دریافت فرمایا کوئی چیز اگر کسی وقت نہ مل سکی, یہ نہیں کہا نہیں ہوئی, اگر نہ ملی کبھی, تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی سنت میں تلاش کروں گا. پھر دریافت فرمایا کہ اگر کسی وقت وہاں بھی نہ ملی, تو عرض کیا کہ ان دونوں کی روشنی میں اپنی عقل سے کام لوں گا. چہرے انور خوشی سے سرخ ہو گیا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کو صحیح راستے پر ہونے کی توفیق بخشی. رسول کے رسول, اب آپ سب رسول کے رسول ہیں, وہ اللہ کے رسول تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول وہی تھے, کار رسالت باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, کار رسالت قیامت تک باقی ہے. تو رسول کے رسول ہیں تمام لوگ. اب دنیا کے لیے کھڑا کیا گیا, اب یہ ہے بہترین سب سے پہلا نمونہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کار رسالت انجام دینا ہے. امت کا مقصد یہی تھا, ایک گروپ تیار کیا اور اس گروپ کو لیڈ کرنا تھا, قوموں کا امام بننا تھا, تمام دنیا تک پہنچنا تھا کہ دنیا کے نفع کی چیز کیا ہے. اگر یہ فرض انجام نہیں دیا تو امت نہیں رہے گی. لیکن امت کو تو رہنا ہے, اس لیے کہ امتیں رسولوں سے ہوتی ہیں اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے, اب کوئی نیا رسول آئے گا نہیں, تو امت تو رہے گی باقی. پھر بھی امت کے اگر زیادہ تر افراد اس اصل فریضے سے غافل ہو جائیں, چاہے نمازیں پانچوں وقت کی پابندی سے پڑھتے ہوں, بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اس کی نہیں ہو رہی کہ نمازیں پانچوں وقت پابندی سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, دنیا کے انسانوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, دنیا کے انسانوں کے لیے نکلے ہیں یا نہیں نکلے, تب امت ہوں گے. نمازیں پانچوں وقت پابندی سے پڑھتے ہیں وہ بندگی ہے, وہ انفرادی ذمہ داری تھی, انڈیویجول رسپانسبلٹی تھی. اگر ایسا نہیں کر رہے تو یہ آرگنائزیشن ڈیڈ ہو جائے گی, ڈیڈ آرگنائزیشن. اور اللہ اس آرگنائزیشن کو ڈیڈ نہیں ہونے دے گا, اس لیے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اور اگلی امت نہیں آئے گی. تو پھر حل کیا ہے؟ اگر لوگ چھوڑ دیں بحیثیت مجموعی, کل ملا کر میجورٹی چھوڑ دیں ذمہ داری کو, اس کو سمجھے ہی نہیں کہ یہ امت کی اصل رسپانسبلٹی یہ تھی, اسے سمجھے ہی نہیں. اور اللہ کو ڈیڈ بھی نہیں ہونے دینا ہے, مردہ بھی نہیں ہونے دینا اس تنظیم کو. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب اصل ذمہ داری سے منہ موڑ لیں گے لوگ, تو پھر اس کے بعد اللہ ایک اور قوم کو لائے گا. قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پہ یہ بات کہی, جیسے یہاں سورہ محمد میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. جس کام کے لیے امت کو لائے گئے تھے وہ نہیں ہو رہا, تو پھر اللہ تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو لائے گا اور وہ ذمہ داری سے منہ نہیں موڑیں گے, وہ اپنا کام کریں گے, ایک دوسری قوم کو لائے گا. یہ بات قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر کہی گئی. دوسری آیات ہے, یہ سورہ توبہ کی آیت ہے, إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا. تم اگر نہیں نکلے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تو یستبدل قوما غیرکم, تو وہ تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو پھر لائے گا. اس لیے کہ امت کو رہنا ہے, اور امت نہیں رہے گی چاہے مسلمان کہتے رہیں دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد کے ہم مسلمان ہیں اور نماز پڑھنے لگے پانچوں وقت کی, امت نہیں رہے گی تو پھر اللہ دوسری قوم کو لائے گا. بلا تضرہ شیئا, اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ